ٹرمپ جو صبح شام یو ٹرن لیتا ہے نا اس حوالے سے مجھے ایک گانا یاد آ رہا ہے. ابھی صبح کہہ رہا تھا گن پوائنٹ پہ کہ میرے ساتھ صلح کرو. ابھی اس کا بیان آیا ہے کہ شاید میں آپ صلح نہ کروں. تو مجھے وہ گانا یاد آ رہا ہے شعلے فلم کا جو بچپن میں ہم نے سنا تھا. کبھی تو چھلیا لگتا ہے، کبھی دیوانہ لگتا ہے، کبھی اناڑی لگتا ہے، کبھی آوارہ لگتا ہے. یہ گانا سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ تو سر جی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یقین کرو پوری دنیا میں یہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ ساری دنیا تے اعتبار کر لینا، ٹرمپ تے نہ کرنا. یہ واقعی پاگل ہو چکا ہے اور اس کا کوئی دماغ بھی کام نہیں کرتا. یہ بھی 86 سالہ ہو گیا ہے اور یہ ایپسٹین کا مارا ہوا، ایپسٹین فائلز کا مارا ہوا بندہ ہے. اور اس کا سر جی کوئی اختیار نہیں. کبھی اناڑی، کبھی دیوانہ، کبھی چھلیا، کبھی آوارہ ہے. اس گانا وہ سنیں آپ کو پھر مزہ آئے گا، شعلے فلم کا. اچھا سر جی، اوئے ہوئے ہوئے سر جی بڑی خبریں ہیں. سب سے پہلی خبر تو آپ کو یہ بتائیں کہ جناب علی ایران کی جو حکمت عملی ہے نا سر، اس کو آپ کو داد دینی پڑے گی. جو چکمے اور جو ڈاج جس طرح ایران نے امریکہ کے ساتھ کھیلا ہے، جو ٹرک کھیلے ہیں نا، وہ نہیں سمجھ آئیں گے. آپ نے شروع کے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ایران میں انہوں نے کہا جی ہم نے اتنے ان کے جہاز تباہ کر دیے، اتنے ٹینک تباہ کر دیے اور اتنے جناب علی ان کے میزائل تباہ کر دیے. پڑھا سنتے رہے نا آپ. وہ سارے غبارے ایسے، وہ پھونک والے غبارے نہیں ہوتے بڑے، وہ بنے ہوئے تھے جو ایسے چند ہزار روپے کا ملتا ہے، وہ ٹینک بن جاتا ہے ایسے. وہ جو آپ بچوں والا جھولا ٹپنے والا محل بھی آپ دیکھتے ہیں نا، وہ غبارے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اس کے اوپر انہوں نے کروڑوں روپے کا ایک ایک میزائل مارا ہے. تو وہ حیران ہو گئی دنیا کہ یار یہ اتنی بڑی قوت کو، دنیاوی طاقت جو بنی ہوئی ہے، پاور، اس کو انہوں نے کس طریقے سے وہ کیا ہے جی. ٹھیک ہے، کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے. تو یہ بڑی بڑی بات ہے سر جی. جعلی ٹینک، طیارے جس پر امریکہ نے اصلی بم برسائے نا. پھر جناب علی ان کی حکمت عملی دیکھیں کہ وہ شروع سے لے کے آج تک 1 مہینہ ہو گیا، وہ مسلسل 200 میزائل مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو نشانوں پہ لگ رہے ہیں ان کے انٹرسیپٹر ختم ہو گئے ہیں. زیادہ تر تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے بارے میں کہ وہ 5 دن کا ٹائم لے رہا ہے. ویسے وہ کہہ رہے ہیں جی ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا، وہ خبر کہیں نہیں آئی، وہ اس میں کو 30,000 انٹرسیپٹر، وہ کیچ کرنے والے میزائلوں کو وہ ڈبو دیے ہیں ایران نے. لیکن ایسے خبریں نہیں آئیں گی. ابھی پتہ کیا خبر آئی ہے؟ مجھے بتا رہے تھے کہ 82ویں جو ہے نا لہر، اس کی 82ویں لہر اس نے برسائی ہے اور اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. اس کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. اور پھر یہ ابنائے ہرمز کے ٹیکس، یہ ایران کا کمال ہے سر. ایران کو سر جی سلام آپ ذرا کھڑے ہو کے ضرور کر دیا کریں. قسم خدا کی ایران کو سلام کر دیا کریں. آج میرے ایک دوست نے مجھے لطیفہ سنایا، میں پورا تو وہ نہیں سنا سکتا. کہتا جی ایک وہ 3 فٹ کا نوجوان تھا، تو اس کے ساتھ نا ایک 6 فٹ کا پہلوان آیا. اس نے کہا تو میرے نال کشتی کرے گا؟ اس نے کہا میں کروں گا. تو وہ جناب علی وہ اوپر اس کو مار رہا تھا، تو اس چھوٹے قد والے نے نا نیچے سے اس کو پکڑ لیا اور اس کی بڑے پہلوان کی چیخیں نکل گئیں. وہ دنیا کو کہے بچاؤ مجھے، بچاؤ. میں نے کہا یار میں پوری طریقے سے تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ 3 فٹا جیت گیا. 6 فٹے سے 3 فٹا پہلوان جیت گیا. یہی حال ہو رہا ہے اس کا جناب علی. جو امریکہ ہے نا اس کا یہی حال ہو رہا ہے. ہر طرف سے لان تان بھی پڑ رہی ہے، ہار بھی رہا ہے.
اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کا ذخیرہ اس نے اپنا سارا ختم کر دیا ہے، 1 سال کا ذخیرہ۔ ایک سر جی بڑی اہم بات جو آج سامنے آئی ہے نا کھل کے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایران نے فتح میزائل، حیدر قرار میزائل اور اس طرح کے خاتم الانبیاء، وعدہ صادق، یہ نام ہر چیز کے رکھے ہوئے تھے جنگ سے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے 3 میزائل ایران نے انٹروڈیوس کروائے ہیں جس کا پوری دنیا حیران ہو گئی ہے، اور وہ تینوں میزائل ایسے ہیں جو ایٹم بم سے کم نہیں ہیں۔ وہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایران جو میزائل کلسٹر بم مار رہا ہے نا، وہ ایسے جاتا ہے، ایک ہوتا ہے تو آگے جا کے 100 بم بن جاتا ہے، اس کو کوئی کیچ نہیں کر سکتا۔ ایک کو تو کر سکتا ہے نا، 100 کو کون کرے؟ تو وہ بڑے سمارٹ چال چلی ہے ایران نے کلسٹر بموں کی۔ اور آج جو 3 نئے میزائل انہوں نے بنائے ہیں نا، ان کا سر جی وہ تو کہتے ہیں ایک آگ لگانے والا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پہلے دنیا میں کہیں بھی نہیں تھے، یہ ایران نے بنائے ہوئے اپنے، وہ اس کا آغاز آج سے وہ کر رہا ہے، آج سے نئے میزائلوں کا اس نے کہہ دیا۔ اب اس نے کہہ دیا کہ اب میں نے نہیں دیکھنا کہ کہاں میزائل لگ رہا ہے، میں نے بدلے لینے ہیں چن چن کے۔ پھر گانا یاد آ گیا کہ بدلے لواں گی تے تو چن چن کے، ٹھیک ہے، سانو نہر والے پل تے بلا کے تے خورے مائی کتھے رہ گیا۔ تو یہ جناب علی صورتحال ہے، 3 نئے آج میزائلوں کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے، نئے ڈیزائن کے 3 میزائل آ گئے ہیں بالکل، ٹھیک ہے۔ اور ابنائے ہرمز کے اوپر انہوں نے جناب آج کی یہ تازہ خبر ہے، ابنائے ہرمز جس میں اب امریکہ نے کہا تھا ابھی دوپہر کو کہ میں 7000 فوجی بھیج رہا ہوں، تو وہاں پہ انہوں نے وہ زمینی جو بم ہوتے ہیں نا، ٹائم بم وغیرہ، وہ زمینی بم سب میرین میں، اور وہ لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایران نے اعلان بھی کر دیا ہے، پہلے تو پانی میں لگائے تھے نا، اب اس میں وہ جو خارق کا علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے زمین میں بچھا دیے ہیں، ٹھیک ہے جی، مائنز بچھا دیے ہیں۔ اور اس سے وہ جناب امریکہ پھر بہت پریشان ہو گیا ہے کہ ہماری ہر چال جو ہے وہ ناکام جا رہی ہے، ہر چال ناکام جا رہی ہے امریکہ کی۔ یہ دیکھیں سر جی، یہ دیکھیں کیسی بات ہے، ہر چال ناکام جا رہی ہے، ہر چال، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چھلیے ہے نا، 15 شرائط کے جواب میں ایران نے 5 شرائط پیش کر دی ہیں، اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ لیکن سر جی کدھر حل ہو رہی ہے؟ وہی کبھی وہ چھلیا لگتا ہے، کبھی آوارہ لگتا ہے، کبھی دیوانہ لگتا ہے، کبھی اناڑی لگتا ہے، ٹھیک۔ اور اگر میں آپ کو ہاں جی، آج جو ہے نا 300 حملے ایک دن میں کیے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور 21 ٹینک اس کے تباہ کر دیے ہیں، رپورٹ آئی ہے انڈیا سے، اور 27 حملے ایران نے کیے ہیں، اور 300 حملے حزب اللہ نے کیے ہیں۔ تو ان کو بالکل اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا ہے، اور امریکی جتنے وہ امبیسیوں سے ادھر ادھر سے بھاگ گئے ہیں، ہوٹلوں میں ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، تو ان کو بھی وہ ڈھونڈ کے تو اس کو جناب علی وہ کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑو جی، ان کو پکڑو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جنگ کی۔ تو اب تھوڑا سا اپنے محلے میں بھی ذرا جھاتی مارو، اپنے علاقے سے۔ عمران خان کے جو 2 بیٹے ہیں قاسم اور سلمان، قاسم سمتھ اور وہ سلمان گولڈ سمتھ، قاسم گولڈ سمتھ، سلمان گولڈ سمتھ، انہوں نے پاکستان کے خلاف تقریریں کی ہیں، جس کی آج عطا تارڑ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بخاری نے بھی کی ہے۔ میں نے کہا اتنی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں، بس پرچہ ایک کر دو، FIR کر دو، دیکھی جائے گی، وہ اس سے بھی وہ آپ کا کام نپٹ جائے گا۔ وہ انہوں نے کہا ہے یورپی یونین میں کہ جناب پاکستان کے اوپر جو آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے نا ٹیکس کی، وہ ختم کرو، کیونکہ ہیومن رائٹس کا یہ خیال نہیں کرتا، اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ۔ یہ سر جی، اور یار عمران نے کیا کیا تھا کہ اے باہر کے لوگوں، اوورسیز والوں، پاکستان پیسے نہ بھیجو، کہا تھا، اور بجلی کے بل جلائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، سول نافرمانی۔ تو یہ تو ہے ہی فتنہ، اس کے بیٹے بھی وہی ثابت ہوئے ہیں، نکل آئے ہیں،
اور اب وہ عظمیٰ بخاری کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہم نے ان سے ملاقات کروائی تھی ابھی عید کے موقع پہ، تو عمران نے ان کو پھر فیڈ کیا کہ تم اقوام متحدہ کے ادھر جاؤ جی، وہ جنیوا میں جاؤ، تو یہ گئے ہیں۔ اب ان سے عمران کی ملاقات بھی ناممکن ہو جائے گی۔ کیوں؟ بہنوں کی بھی اس لیے ہوئی تھی، فتنے نے سر جی باز نہیں آنا، فتنے کا سر کچلنا پڑے گا آپ کو، بس یہ سانپ جو ہوتا ہے نا، سانپ کا حساب ہو گیا ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ آگے آپ کو اپنی اور خبریں بتائیں جی۔ لاہور میں اور پاکستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن جی، گھروں سے باہر نہ نکلے، ہفتے میں 3 دن کام ہوگا، یہ 1 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن لگ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن آپ یاد کریں جب وہ کرونا آیا تھا تو لاک ڈاؤن لگے تھے کہ جناب اے اعظم گارڈن تے گارڈن ٹاؤن تے ماڈل ٹاؤن تے گلبرگ انہاں چو جی گڈیاں نہیں نکلن گیا، ایک دن ٹھوکر تو تے یتیم خانے چو تو ایک دن ادھروں نہیں نکلن گیا، یہ صورتحال ہے۔ 3 دن چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں، سارے بچوں کی بھی چھٹیاں کر رہے ہیں کیونکہ ساڑھے کو پیٹرول دے ذخیرے ختم ہو گئے نا جی۔ آج لکھا ہوا تھا کہ انڈیا نے بہت سارا پیٹرول ان سے خرید لیا ہے ایران سے، تو پاکستان ابھی سوچ رہا ہے، تو خریدو بھائی، خریدو، جا کے خریدو ان سے جو نا تیل خریدو، وہ تو نہیں تو وہ تو فون آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جو ملاقاتیں کی ہیں نا لوگوں سے، وہ ملائیشیا کے صدر سے بات کی ہے، سوڈان کے صدر سے، انڈونیشیا کے صدر سے، ترکی کے صدر سے، سعودیہ سے، چین سے، بڑی کوششیں کر رہے ہیں سر جی۔ شہباز شریف، اسحاق ڈار اور عاصم منیر، میرا ویر تیرا ویر عاصم منیر کا نام آتے ہی نا ادھر یوتھیے سڑنے لگ جاتے ہیں، پھر آپ کو بدبو آتی ہے، سڑنے کی آتی ہے نا بدبو۔ تو یہ جناب علی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ اب تک کی نئی تازی تھیں جو آپ کو ہم نے بتائی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، مجھے ایک بندے نے کہا ہے کہ یہ جو ایران کے اوپر حملہ امریکہ نے کیا ہے نا، یہ ایک تو اسرائیل کی سازش تھی، اس نے مجھے کہا جی ایک اس میں عربی جو ہمارے 14 ملک ہیں نا، ایک عربی ملک بھی تھا جو چاہتا تھا کہ ایران کو ختم کر دیا جائے، یہ مستقبل میں ہمارے لیے خطرہ ہوگا۔ ہوں تسی دسنا ہے کہ وہ عربی ملک کیڑا ہے، اس نے تو مجھے بتا دیا تھا لیکن ہم نہیں نہ بتانا چاہتے۔ تسی تبصرہ کرنا کہ اسرائیل تو علاوہ ہور کیڑا اسلامی ملک ہے جیڑا چاہتا سی کہ جناب ایران بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امید ہے جناب علی کہ اسی اتوار تک جو ہے نا جنگ ختم ہو جائے گی، اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 030004725752 پہ رابطہ قائم کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید خبریں اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔